شب قدر کی اہمیت فضیلت سورۃ القدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور کیا جانے آپ کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلامتی اور امن کی رات ہے طلوع فجر تک۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان بیت العزت میں ایک رات لیلۃ القدر جو رمضان میں ہوتی ہے اتارا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک رات مبارک میں۔ سورۃ البقرہ آیت 185۔ قرآن مجید میں ایک اور دلیل رمضان کے حوالے سے قرآن اور روزے کے لیے۔ مہینہ رمضان کا وہ جو نازل کیا گیا اس میں قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہدایت میں سے، اور فرقان یعنی حق و باطل کو جدا کر دینے والا۔ بس جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو مریض یا اوپر سفر کے، بس گنتی ہے دوسرے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی یعنی مشکل، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اوپر اس کے جو ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ ایک آیت بھی دلیل ہے رمضان کے مہینے کی، روزوں کی، اور قرآن جس میں قرآن نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس قرآن کی اہمیت کی وجہ سے یہ مہینہ بھی بہت اہم ہو گیا، اور پھر اس میں روزے کی جو اہمیت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ پر جو کوئی، اور پھر کتنی اہمیت ہے کہ روزے کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے اور وہ روزے مکمل نہ کر سکے تو دوسرے دنوں میں کتنی اہم عبادت ہوئی نا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحمت اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ آسانی کیا سب سے بڑی دے دی کہ یہ جتنی بڑی عبادت کا مہینہ ہے یا روزے کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ آسانی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس بات پر؟ کہ ہدایت دی ہمیں، یعنی یہ شعور دیا کہ ہم کس کو؟ قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ ہدایت دی نا، رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے قرآن اتارا، ٹھیک ہے، پھر اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہمیں اس راستے پہ چلایا، جنت کے راستے پہ چلایا، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ایمان کا ایک اہم حصہ جو ہے، جو ایمان ہمارے ہدایت کا ملنا، صحیح راستے کا ملنا، وہ اللہ نے اس کے قرآن کے ذریعے دے دیا۔ پھر اس میں عبادت کرنا، وہ روزے ہیں، نماز ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیز جو ہدایت ہمیں دی، اتنی بڑی نعمت، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر یعنی ایمان لانے کے بعد ہمیں صبر اور شکر ہمارے اندر آنا چاہیے۔ تمام اس عبادتوں کا مقصد ہے کہ ہمیں ہدایت ملے، نماز، روزے، حج، عمرہ، جہاد، خرچ کرنا، معاملات صحیح کرنا، عبادت کرنا، سب کا مطلب ہے کہ ہم ہدایت پر آئیں اور شکر کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، انشاءاللہ۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر میں پورا قرآن اترا، اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت بیت العزت سے 23 سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سال یہ رات قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو عطا کر دی، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور فرمایا 1,000 مہینے کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے سن کر بڑا تعجب کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس امت کو ایک ایسی رات مل گئی جو اس 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اسی رات میں سال بھر کے ہونے والی باتیں جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں ان کو معین کر دیا جاتا ہے، جیسے مرنا، جینا، رزق، فراغی، عزت، ذلت وغیرہ سب کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی حیثیت سے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں خوب عبادت کرتے، لیلۃ القدر میں جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے گئے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ایمانداروں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جو مسلمان شب بیداری کریں، عبادت میں مصروف رہیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، فرشتے ان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔ اس رات میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مشرک، بدعتی کے علاوہ شرابی، ماں باپ کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے، مسلمانوں سے بغض بیر رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ فضیلت لیلۃ القدر کی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2014۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث 2019۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر تلاش کرو۔ صحیح البخاری حدیث 2020۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2024۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات یا دلیل کا مقصد یہ ہے کہ آخری عشرہ خوب عبادت کرتے ہوئے گزارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور بستر کو لپیٹ دیتے، خوب کمر بستہ ہو کر ان راتوں کا اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، رات کو عبادت کر کے اسے زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے بیدار کرتے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں بدقسمتی سے انفرادی عبادت کے بجائے اجتماعی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طاق راتوں میں تقاریر اور دروس ہوتے ہیں، سارا عشرہ بہترین
معقولات اور مشروبات کے دور کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ان چیزوں کا نشان تک نہیں ملتا۔ ہمیں اس آخری عشرے کی قیمتی دنوں اور سنہری راتوں کو سو کر یا کھانے پینے یا تقاریر سننے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انفرادی بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عشرے میں دو عمل اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، یعنی اعتکاف اور شب قدر کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، علم، حکمت سے عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم محنت کریں اور وہ رائگاں جائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ جو ہے ہر اسٹیپ اٹھائیں، ہر عمل، ہر قدم اٹھائیں، اور ایسا عمل کریں جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، جو رائگاں نہ جائے۔ تو اس کا صرف ایک ہی ہے کہ ہم کس کے فالوور بنیں؟ اللہ رسول کے، قرآن و حدیث کے تعلیمات پہ چلیں، تو انشاءاللہ ہر چیز ہماری جو ہے صحیح رہے گی اور کامیابی اور جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور خوب دعائیں مانگنی چاہیے، نیت خالص کریں، اخلاص پیدا کریں ہم اپنے اندر، نیت اچھی ہو، اللہ رسول اللہ کی رضامندی چاہیے ہمیں، اور کوئی بھی وقت کوئی کام ایسا نہ کریں جو محنت تو کر لیں اور وہ ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، قرآن و حدیث کے پر عمل کرنے والا بنا، اس کو سیکھنے سکھانے والا بنا، اس کو آگے پہنچانے والا بنا، اور اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔